اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 197۔ تتمہ احکام حج کے احکامات کو پورا کرنا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعین مہینے ہیں، یعنی حج کے متعین مہینے ہیں، انہی میں حج ہو سکتا ہے، اور وہ مہینے معروف و مشہور ہیں۔ جاہلیت عرب سے لے کر زمانہ اسلام تک یہی مہینے حج کے مقرر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ شوال حج کا پہلا مہینہ ہے۔ شوال سے حج کے مہینے شروع ہونے کا حاصل یہ ہے کہ اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو شوال سے پہلے کے احرام سے حج کی ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس احرام سے حج تو ادا ہو جائے گا مگر مکروہ ہو جائے گا۔ فمن فرض فیہن الحج، جو شخص ان مہینوں میں حج لازم کر لے، یعنی جو آدمی ان مہینوں میں حج کا احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے، فلا رفث، تو وہ شہوانی فعل کا ارتکاب نہ کرے، یعنی جماع اور اس پر ابھارنے والے کسی محرک کا ارتکاب نہ کرے، جیسے بیوی کو بوسہ دینا، شہوت پر برانگیختہ کرنے والی باتیں کرنا وغیرہ، محرم کے لیے سب حرام ہے۔ ولا فسوق، نہ کسی گناہ کا، یعنی چھوٹے بڑے ظاہری باطنی کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ گناہ اور نافرمانی اگرچہ عام حالات میں بھی جرم ہے، مگر حالت احرام میں ان کا جرم اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ حالت احرام میں جب متعدد جائز مشغلے مثلا شکار وغیرہ ناجائز ہو جاتے ہیں تو بڑی چھوٹی کسی قسم کی نافرمانی کی گنجائش ظاہر ہے کہاں نکل سکتی ہے۔ ولا جدال فی الحج، نہ حج میں لڑائی جھگڑے کرے، حتیٰ کہ اپنے خدام رفقائے سفر کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑے کی گنجائش نہیں ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو تم نیکی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی تم جو نیک کام کرتے ہو جسے اور کوئی نہیں دیکھتا، اپنے ابھرتے ہوئے غلط جذبات کو سختی سے روکتے ہو جس کا اندازہ دوسرے نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اپنے نفس سے تمہاری کشمکش کی نوعیت کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، وہ تمہیں ضرور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ مایوس نہ ہو، ریاضت کا صلہ ملتا ہے، لوگ سچ کہتے ہیں، ڈھونڈے سے خدا ملتا ہے۔ وتزودوا، اور زادے راہ لے جایا کرو تاکہ تمہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ حج یکسوئی کے ساتھ کرو ورنہ زادے راہ کے بغیر دل منتشر رہے گا۔ فإن خیر الزاد التقوی، پھر بہترین زادے راہ تقوی ہے، یعنی بہترین زادے راہ یہ ہے کہ بندہ تقوی اختیار کرے، دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرے، جس کی وجہ سے ہر نافرمانی اور گناہ سے بچا رہے، چاہے وہ لوگوں سے بھیک مانگنے کی عادت ہو یا کوئی اور گناہ ہو۔ سفر حج میں عموماً مالدار لوگ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے چوری کرنے والوں، جیب کتروں اور بھیک مانگنے والوں کو اچھی طرح موقع ملتا ہے، اور بہت سے لوگ تو سفر ہی اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی اغراض فاسدہ کو پورا کریں، اس لیے اللہ رب العزت نے اسپیشلی طور پر تقوی کا حکم دیا۔ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو، یعنی کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ عقل سلیم کا یعنی صحیح عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تقوی پیدا کرے، اللہ سے ڈرے۔ جو آدمی عقل والا ہو کر بھی اللہ رب العزت سے نہیں ڈرتا تو وہ گویا عقل ہی سے خالی ہے۔ نقطہ، تقوی میں بھی اخلاص کا درس دیا گیا ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے ابھارا ہے اور اس کے حصول کا شوق دلایا ہے، پھر مجھ ہی سے ڈرو کہہ کر تقوی میں بھی اخلاص پیدا کرنے کا درس دیا ہے کہ ڈرنا اور تقوی اختیار کرنا بھی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ سمجھے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ سے معلوم ہوا کسی بھی نیکی کو حقیر اور چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک نیکی آپ کی نظر میں چھوٹی ہوتی ہے مگر وہی نیکی اللہ رب العزت کی نظر میں بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اس آیت میں زائرین حرم کو خاص طور پر چند ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1، یہ کام حرام ہے، حالت احرام میں بیوی کے ساتھ مباشرت اور اس کے ساتھ شہوت پر ابھارنے والی باتیں کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، ایسے موقع پر گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، فسق و فجور کا ارتکاب کرنا حرام ہے، اس کا جرم اس موقع پر اور بڑھ جاتا ہے، چونکہ حج کے عظیم الشان اجتماع میں چوری وغیرہ گناہوں کے مواقع بے شمار ہوتے ہیں، اس لیے مستقل طور پر اس کو الگ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3،
لڑائی جھگڑے سے دور رہیں۔ زائرین حرم کے لیے ضروری ہے وہ اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بچائیں۔ سفر حج میں رفقائے سفر، دوسرے لوگوں سے جگہ کی تنگی، دوسرے اسباب کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پہ اس کی ممانعت فرمائی۔ نمبر 4، 2 قسم کے زیادہ راہ۔ آیت کے آخر میں مسلمانوں کو تعلیم دے دی گئی کہ وہ زیادہ راہ ساتھ لے کر چلا کریں۔ اگر وہ دوسروں کی خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسروں پر بوجھ بھی نہ بنے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ جیسے دنیا کے سفر کرنے کے لیے زیادہ راہ کی ضرورت ہے، اسی طرح آخرت کے سفر کے لیے بھی زیادہ راہ کی ضرورت ہے، اور وہ تقوی اور اعمال صالحہ ہے۔ یہ آخرت کا زیادہ راہ دنیا کے زیادہ راہ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ دنیا کا زیادہ راہ نفس کی مراد تک پہنچا دیتا ہے، آخرت کا زیادہ راہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت تک پہنچا دیتا ہے۔ نمبر 5، اسلام صرف ظاہر کی اصلاح نہیں کرتا بلکہ باطن کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ احکام کی تعمیل کا حکم دینے کے بعد تقوی کی تاکید اس کی دلیل ہے کہ اسلام صرف احکام کی ظاہری تعمیل کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ چاہتا ہے کہ بندوں کی اصلاح باطن سے ہو۔ جو بھی نیک عمل انسان کرے وہ صرف اعضاء و جوارح سے نہیں کرے بلکہ ضمیر اور دل کی پاکیزگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حج عمرہ کرنے والوں کو خصوصی تنبیہ، بہت سے لوگ حج عمرہ کر کے آتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، مبارکبادی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی انہیں کسی وجہ سے مبارکباد دے ہی نہیں پاتا تو وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ جی میں نے حج کیا، میں نے عمرہ کیا، آپ نے مبارکباد ہی نہیں دی۔ کوئی ان بیچاروں سے پوچھے کیا آپ نے مبارکبادی حاصل کرنے کے لیے حج عمرہ کیا تھا؟ اگر نہیں تو پھر مبارکبادی نہ ملنے پر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پریشانی تو آپ کو اس بات پہ ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں میرا حج اور عمرہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول بھی ہوا ہے یا نہیں۔ اللہ والوں کو اسی کا ڈر لگا رہتا ہے، وہ اسی کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجدد دامت برکاتہم عالیہ حج کی سعادت حاصل کر کے واپس تشریف لائے تو اس عاجز یعنی صاحب تفسیر حضرت مولانا پیر اسلم نقشبندی مجدد صاحب دامت برکاتہم نے مبارکبادی کے لیے رات کو فون کیا۔ جو ہی مبارکبادی کے الفاظ میری زبان سے نکلے تو آپ نے فوری فرمایا دعا کریں اللہ میرا حج قبول کر لے۔ تو عاجز اس بات پہ بڑا حیران رہ گیا کہ اتنے بڑے شیخ کو بھی اپنے حج کی قبولیت کی فکر پڑی ہوئی ہے، جبکہ عام لوگوں کو اپنے حج عمرے کی قبولیت کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ بس حج عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور خاص طور پہ دعا بھی کریں کہ اللہ اپنے فضل سے اسے قبول فرما لے، ورنہ ہماری حالت اس شیر کی طرح ہو جائے گی۔ مکے گیا، مدینے گیا، کربلا گیا، جیسا گیا تھا ویسا ہی گھوم پھر کے آ گیا۔ زائرین حرم سے کوئی پوچھے اقبال کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ حج کی قبولیت کی ایک اہم نشانی مشائخ نے حج کی قبولیت کی ایک نشانی بتائی ہے، اس کی روشنی میں ہر حج کرنے والا اپنے حج کا جائزہ لے سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج کے قبول ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ حاجی حج کر کے واپس آئے تو دنیا اس کے دل سے نکل چکی ہو، دنیا کے بارے میں زہد اور بے رغبتی پیدا ہو چکی ہو، آخرت کی رغبت پیدا ہو چکی ہو، تو اس کا حج مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقبول حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کرام سے حج کو سیکھ کر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔